قال اللہ تبارک و تعالی الیس اللہ بکاف عبدہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بیٹے نے اپنے چھوٹی عمر کے ایک ٹین ایجر بچے نے 13-14 سال اس کی عمر، تو اس بچے نے جا کر اپنے ہمسائے سے کہا کہ انکل مجھے نا پیسے چاہیے۔ تو اس نے کہا اچھا بیٹا، تو اس نے کہا انکل مجھے نا جوتی خریدنی ہے۔ تو اس نے اس کو پیسے دے دیے، وہ پیسے لے کے آیا تو باپ نے پکڑ لیا اور باپ نے کہا بیٹا یہ تم نے پیسے، اب بابا یہ میں نے پیسے جو ہے نا ہمسائے ہیں نا ان سے لیے ہیں۔ بیٹا تم نے ان سے جوتی کے لیے پیسے مانگے ہیں؟ جی بابا میں نے ان کے لیے جوتی کے لیے پیسے مانگے ہیں۔ باپ نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگا بیٹا کیا میں تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی نہ تھا؟ تم چھوٹے تھے، میں نے تمہیں پالا تھا اور تم انفنٹ تھے اور تم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے تمہاری پرورش کی، تمہاری ہر زندگی کی ضرورت کو میں نے پورا کیا۔ تم بیمار ہو جاتے تو میں تمہیں بہترین ڈاکٹر، ادویات، پھر تم بڑے ہوئے میں نے کھلونے، پھر پھل اور کھانے، پھر تمہارے کپڑے، اور اب تمہیں جب ضرورت پیش آئی ہے تو تم نے تو میری ساری نفی کر دی ہے۔ کیا میں تمہیں کھلاتا نہیں رہا؟ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ تو باپ اس کی طرف حیرانگی کی نگاہ سے دیکھتا رہا اور بچے ایک پر شرمندگی اور طاری ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے بندے تیرا جسم بھی میں نے بنایا، اللہ ذی خلقہ کا، تجھے میں نے بنایا، فسواک، میں نے اس کے اندر برابری پیدا کی، فعدل اعتدال، اور پھر صورت بھی تو میں نے دی، جس مرضی صورت میں چاہا رکبک، تجھے میں نے منتقل کر دیا۔ اب مجھے بتا کہ جب تیری ضرورتیں پوری، جب تیرا جسم میں نے بنایا، جب تیرا جسم میں نے بنایا، جب تیرا جسم میں نے بنایا اور جسم کے اعضاء بھی میں نے بنائے، اور اس کے بعد میں نے زمین پر تیرے رزق کا انتظام کیا۔ آج کی یعنی کدو اللہ نے نا صرف انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں اب باتیں تو بڑھ جاتی ہیں، مثلا آپ حیران ہوں گے کہ ایک مناسبت، اور یہ طبی یعنی عقلی اعتبار سے آپ ثابت کر سکتے ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بنائی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انسانی جسم کے اندر یعنی سب سے زیادہ جس کو ہم الیکٹرولائٹ کہتے ہیں، یا جو ایک ایٹم ہے، وہ سوڈیم ہے۔ تو دیکھیں اس کے لیے نا نمک کی کانیں بنا دی، نمک کی کان بنا دی۔ حضرت اگر آپ نمک پھلوں سے نکالتے کیا بشر ہوتا آپ کا، تو پھلوں کی نمک کی کان بنا دی، اتنا نمک ضرورت ہے۔ حضرت آپ نا پسینہ زیادہ ہے تو ایک دم عورتوں کا نا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی بیماری ہے۔ وہ کچن میں کام زیادہ کیا، پسینہ زیادہ آیا، سویٹنگ ہوئی، اس میں نمک نکل گیا، بلڈ پریشر نیچے گر گیا۔ نمک والا پانی پیو دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے۔ نمک کو اللہ جل شان پتہ لگا کہ یہ نمک تیرے لیے بنایا ہے۔ فرشتے نمک نہیں کھاتے، جانور بھی نمک نہیں چاٹتے۔ اب جانور کے سامنے نمک کی دری ڈال دیں، کتے کے سامنے ڈال دیں۔ اسی طرح اس کے بالمقابل آپ کو بتاؤں کہ آیوڈین، آپ نے لکھا ہوگا آیوڈین کا لفظ سنا ہوگا، آپ نے لکھا ہوگا آیوڈائزڈ سالٹ،
آیوڈین کی آج کل بہت مشہور ہوا کہ آیوڈین کی کمی سے تھائرائڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے، آیوڈین کی کمی سے. تو آیوڈائزڈ سالٹ، اس میں یہ تھا کہ اگر آیوڈین، وہ ہم تو ڈر گئے، اس لیے کہ آیوڈین کی اتنی خفیف مقدار چاہیے ہوتی ہے، سوڈیم کی اتنی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے کانے بنا دی، اور آیوڈین کی اتنی خفیف چاہیے ہوتی ہے، اس کی کوئی کان نہیں بنائی. وہ آیوڈین جو ہے نا وہ پھلوں میں ڈال دیا. اچھا اب آپ دیکھیں شیخ، ذرا غور فرمائیے کہ جس مقدار میں وہ آیوڈین آپ کے جسم میں چاہیے وہ اتنی خفیف مقدار ہے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ایک ہوتے ہیں کلو گرامز، 1 کلو گرام میں 1000 گرامز ہوتے ہیں، 1 گرام میں 100 ملی گرام ہوتے ہیں. 1 ملی گرام بھی اس کی مقدار نہیں چاہیے تھی. وہ ملی گرام کو فردر توڑیں تو مائکرو گرامز آتے ہیں. تو اسی مائکرو گرامز میں وہ پھلوں میں موجود ہوتی ہے. آپ نے سمجھا؟ رب نے پھل تیرے لیے بنائے. یعنی دیکھیں اشارہ ہے نا. جیسے بعض حکماء سے میری ایک حکیم نئی رواج تھی، بہت حکیم مشہور تھے اپنے زمانے کے ماہرین، کہتے تھے اللہ جل شانہ نے نا ان پھلوں میں بھی نا آپ کو نا میسج دیا ہے، یہ کس لیے ہے. اچھا میں حیران ہو گیا. ہم سوچتے تھے کہ بادام دماغ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، حکماء کہتے ہیں تو ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ ذرا آپ اخروٹ دیکھیں. اچھا ہم جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ مغز، آپ نے جو مغز دیکھا ہوگا، آپ نے جو بکرے کا مغز دیکھا ہوگا، تو بکرے کے دماغ یا مغز کو اخروٹ کی سلوٹوں سے آپ کمپیئر کریں تو کہیں گے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ دماغ کے لیے. اچھا پھر ہم نے، حکیم رواسی صاحب نے کہا کہ بہت بڑے حکیم تھے، آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اپنے زمانے کے اجمل خان تھے، کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ نے جس پھل کی جو شکل بتائی ہے وہ اس کی طرف ذرا اشارہ کرتی ہے. تو اخروٹ جو ہے نا وہ دماغ سے مشابہ ہے، تو اس کی شکل اس طرح میں، اس کے اوپر وہی سلکا اس کو کہتے ہیں جی ابہار، اور بالکل اسی طرح ہی آپ 2 اخروٹوں کو جمع کریں اور دماغوں کو آپ بکرے کا دیکھیں. اللہ کی شان. یہ اشارہ کیا گیا کہ بھئی یہ تمہارے لیے بنایا گیا اور اس کا یہ مقصد ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسٹرابیری ہوتی ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اسٹرابیری کو اسٹرابیری کہتے ہیں، جو سرخ ہوتی ہے، قلب کی طرح ہوتی ہے. اور اس کی جو آئی ریسرچ کے جی قلب کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. اچھا وہ سیب کو بھی دیکھیں، وہ بھی اس سے مشابہ ہے. اچھا اس طرح انہوں نے کہا یہ جو بادام ہے نا، یہ دیکھیں بادام، یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، باہر جو چیزیں بنائی ہیں، ان کی شکل بھی ایسی دی ہے کہ حکماء اور اس زمانے کے ماہرین محققین، حکیم جالینیوس، ڈاکٹر ولبر شوابے، یہ لوگ اس غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ جاتے تھے. ان دنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے. وانتم خلقتم الاخرہ، شرم تو کرو شرم تو کرو. کیا تم خدا پاک سے اتنا بھی نہیں، علیہ اللہ بکافی نہ بتا، تم یعنی بیٹے تم نے یہ کیسے اسے جوتی مانگ لی. تو اللہ مجھے فرماتے ہیں میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، جسم میں نے بنایا، جان میں نے بنائی، اعضاء میں نے بنائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ان تمام اشیاء کو غور کریں تو ساری کی ساری اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اچھا پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ حیران ہوئے کہ آیوڈین کی وہی تعداد جو انسانی جسم کے اندر موجود ہے، جو چاہیے اسی باریک مقدار میں جو مائکرو گرامز میں ہوتی ہے، وہی باریک مقدار پھلوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح ساری حقیقت میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات پکی بات ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے نا اور پھر سائنس سے اس بات کو، یعنی قرآن و حدیث کی اس بات کو سائنس 100%
یعنی اس کے اوپر یعنی مجبور ہے تسلیم کرنے کے لیے کہ سارا نظام ایک کے لیے اور وہ انسان ہے. سارا نظام ایک کے لیے. آپ دیکھیں سورج کو نکال دیں تو گندم نہیں پکتی, چاند کو نکال دیں پھل نہیں پکتے, زمین کے اندر سے جو فرٹیلائزرز ہیں وہ نکال دیں تو بیج نہیں ابھرتا, پانی کا نظام بارش کا ہو تو گندم نہیں پکتی. سورج کو آپ دور کر دیں تو یہاں سردی اور آدمی جم جائے, سورج کو قریب کر دیں تو زمین پگھل جائے. اللہ جل شانہ نے سورج کو ایک ڈسٹنس پہ رکھا ہوا ہے. اب دیکھو بیٹا آپ کیا کرتے ہو, وہ جو انفراریڈ لیمپ ہوتا ہے, انفراریڈ لیمپ میں کہتے ہیں جی اس کو کتنے فاصلے پہ رکھنا ہے, تقریباً جی 12 سے 18 انچ کے فاصلے پر. ذرا قریب تو لاؤ, تو قریب لاؤ ذرا, جسم چل جائے گا, اور دور لے کے جاؤ تو پھر اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یقین جانیے اس سورج کو 9 کروڑ مائلز کے فاصلے پر رکھا ہے. اس طرح کی یہاں سردیاں بھی آتی ہیں اور گرمیاں بھی آتی ہیں, یہ فاصلہ بھی اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے. اللہ جل شانہ کی سب سے جو بڑی نشانی ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہی ہیں. اس کے بعد جو مخلوقات میں فی الآفاق میں جو نشانیاں ہیں, اس میں جو کمال درجے کی نشانی ہے نا, کمال درجے کی نشانی, وہ سورج ہے. سورج ہے. اچھا دیکھیں میں اس لیے اچھا حضرت اس کے بالکل اب میں یہاں پر تھوڑا سا کلام کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ سورج ہے. اچھا کس لیے کہ عوام کے لیے, اس لیے کہ عوام ان پڑھ ہیں, عوام ان پڑھ ہیں, عوام پڑھے لکھے نہیں ہیں, عوام انگوٹھا چھاپ ہیں. سورج نکلتا ہے, طلوع ہوتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا میں پہلی جماعت نہیں پڑھا, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے نہ انگریزی اور عربی اور فارسی نہیں آتی, میں علامہ اقبال کی پوئٹری اور رومی کا کلام نہیں پڑھا, میں کیسے حقیقت تک پہنچتا. کوئی نہیں کہہ سکتا. یقین جانے گا کہ سورج اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ جوہلا اور ایسے ایسے, حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو جسے کہتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں لوگ جینیس, ایک ہوتے ہیں بریلینٹ, ایک ہوتے ہیں امبیسائل. امبیسائل کہتے ہیں جنہوں کی عقل بڑی کٹ ہوگی, وہ کٹ عقل والے بھی. اور اس کا دوسرا اینڈ پتہ کیا ہے, ذرا غور کیجیے گا میری بات پر. اس کا دوسرا اینڈ کرونا وائرس ہے کہ اللہ کے بندے تجھے کیا پتا ہو کہ کرونا وائرس تو اللہ کی نشانی ہے, لیکن یہ نشانی مائکروسکوپ سے پتہ لگتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے نا مائکروسکوپ کا تو اب نکلی. تو آج کے دور میں تو خدائے پاک کی ذات کو جاننا اور پہچاننا پہلے کے نسبت بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ اب تو تم نا, پہلے تو لوگ پھول دیکھتے تھے, اب پھول کے اندر گھس جاتے ہیں. پہلے لوگ جانور دیکھتے تھے, اب جانور کے اندر گھس جاتے ہیں. اب دیکھیے نا اللہ جل شانہ نے جس وقت کفار نے کچھ تذکرہ کیا کہ اپنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت اور اللہ کی وہ شرک میں مبتلا تھے, اور اللہ جل شانہ کے ساتھ انہوں نے ان کے یقین کا کمزور و ضعیف تھا. تو اللہ جل شانہ نے اپنے بارے میں, اپنی شان کے بارے میں کوئی دلائل نہیں دیے, اپنی شان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا براہ راست, اپنے بارے میں کوئی قصیدہ نہیں باندھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ اللہ تعالیٰ نا اپنی طرف بلا رہے ہیں, کس ذریعے سے, اونٹ کے ذریعے سے. جس طرح اسی طرح سورج کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو. تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سورج تو, اونٹ تو دیکھو نا آپ یہاں پر آپ لاہور میں دیکھنے کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑے گا, یا خاص علاقوں میں کھجور دیکھنے کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے, سورج دیکھنے کے لیے تو ساری دنیا میں. تو فرما رہے ہیں کہ تم جو پریشان ہو رہے ہو, اور تم جو میری ذات پر یقین نہیں لا رہے اور توحید کو نہیں مان رہے, اور نبی کا جو پیغام اس کو ریجیکٹ کر رہے اور کہہ رہے ہو اما یتساءلون کہ بھی تم یعنی آخرت کے بارے میں آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہو, قیامت کے بارے میں. تو دیکھو تم یہ ساری چیزوں کو نا غور و فکر سے, جو عقل سلیم ہے اسے حل کرو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت, دیکھو ہاں, وإلی الارض کیف سطحت. حضرت یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ ہم نے زمین کیسے بچھائی ہے. اچھا اس کا مجھے سب سے زیادہ اس آیت کا جو مجھے
تفسیر ہوئی جب میں نے چاند کی زمین دیکھی، تو چاند کی زمین میں کھائی ہیں، مطلب آپ رہ ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ 10 فٹ چلیں تو پھر 10 فٹ کے بعد 80 فٹ کی کھائی آئے، پھر آپ جائیں تو پھر کوئی 80 فٹ کی پہاڑی آ جائے، تو پھر آپ نیچے جائیں تو پھر 80 فٹ کی پھر کھائی آ جائے، تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بچھانا چاہیے جو آپ نے میرا بچھایا ہوا ہے اس کے نیچے اتنا ڈنڈے 2-3 رکھ دیں۔ میں کہوں یار یہ کی چیز ہے، کوئی چیز جو ہے نا میں پریشان کر رہی ہے، کوئی نیچے چابی آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو بچھونا بنایا ہے، تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، یہ بھی نشانی ہے زمین۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم دیکھو کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ جب وہ رب جس نے تمہیں رزق دی، جس نے تمہارا جسم بنایا، جس نے تمہارے اعضاء بنائے، جس سے تمہیں زندگی دی، تم اس دنیا میں آئے، پھر ماں باپ کی تربیت کا نظام بنایا، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر تمہارے ماں باپ تھے، وہ ربوبیت کا اظہار ماں اور باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں رزق دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کپڑے دیے، پھر اللہ رب العزت تمہیں عقل اور شعور دیا اور تم بالغ ہو گئے، تمہیں قوت دی۔ اس کے بعد تم جب 20-21 سال کے ہو گئے تو اس سب نظام میں صرف ایک اللہ کی ذات ہی تو تھی جو تمہیں دے رہی تھی، بنا رہی تھی، جو تمہاری تربیت کر رہی تھی۔ اب جب تمہیں ضرورتیں پیش آنے لگیں تو تم لوگوں کے ہاتھ سوال کرنے لگے، لوگوں سے مانگنے لگے، اور تمہیں اپنے رب کی جو پچھلی ساری 20 سال کی گزری ہوئی زندگی تھی جس میں اس نے تمہیں اس حالت میں کھلایا، شیئم مذکورہ، جب تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، شک میں مادر میں بھی کھلاتا رہا اور انفینسی میں ماں کی گود میں بھی تمہیں دودھ پلاتا رہا، اور تم جب چھوٹے تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پھل کھلاتا تھا، اور تم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو تمہارے ماں باپ تمہاری کتنی، یہ سب نظام اللہ نے قائم رکھا تھا۔ تو اب تم چیزیں دوسروں سے مانگتے ہو اور تم اللہ رب العزت پر توکل ہی نہیں رکھتے، تم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تم اللہ پہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تم سمجھتے نہیں اس بات کو۔ وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے، دیکھو نا تم کہتے ہو کہ ابا جی یہ چیز بھی آپ نے دی، ابا جی یہ بھی چیز بھی آپ نے دی، اللہ کہتے ہیں ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو اس لیے میں عرض کروں کہ اللہ جل شانہ، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ باپ یہ کہے کہ بیٹا تمہیں میرے اوپر یقین نہیں تھا، تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ شرمندہ ہو جاتا۔ یہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے الیس اللہ بھی کافی نہ ہوتا۔ کبھی میں ہوں، اختیارات میرے پاس ہیں، رب میں ہوں، رازق میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، کپڑے میں دیتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں، عزتیں میں دیتا ہوں، دماغ میں دیتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، اور دیکھتے تم دوسروں کی طرف ہو، مانگتے دوسروں سے ہو، اعتماد تم اس پہ رکھتے ہو، تو کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو بیٹا کیا کہتے ہیں، اگر باپ پوچھے تو بیٹے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اللہ پوچھے تو بندے کے لیے انتہائی ندامت اور شرمندگی کا یہ مقام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ یہ میں نے آج جو ایک یہ چھوٹا سا بیان کیا ہے، یہ ہمارے سیدنا عبدالقادر جیلانی ہیں رحمہ اللہ، ان کا ختمات شریفہ میں ہے حسبنا اللہ، اس کا جواب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ میں نے اس وجہ سے بیان کیا، میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے مشائخ سے نا کا نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ اوراد نہیں تھے، یقین جانی زیادہ نہیں تھے، زیادہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں، فرائض پورے کرنے کے بعد زیادہ کی ضرورت نہیں، اس کی کثرت کی ضرورت ہے، کثرت کی ضرورت نہیں کہ ہر دروشی پڑھیں، ایک دروشی کو کثرت سے پڑھیں۔ وہ ایک تو اس میں واقع وہی تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کی پکار ہے، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ 80% عامل یہاں ختم ہو جائے۔ حضرت میں آپ کو بتاؤں، مانکوٹ میں ایک عامل مجھ سے ملے
اور ایک عامل مجھ سے ملے اور وہ کراچی کے بہت مشہور عامل تھے، وہ میرا نام جانتے تھے، بہرحال میرے پاس آئے تو کہیں گے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا خیریت ہو؟ کہیں گے آپ تو ہماری عاملوں کی پریکٹس ختم کر دیں گے۔ میں نے کہا حضرت میں نے ایک آدمی کو یہ ذرا آپ ان سے پوچھیے گا، مفتی عاطف سے، اب نام نہیں لیتا، وہ ایک بہت بڑے ہیں، وہ انہوں نے ہماری مسجد کو بھی بہت ماشاءاللہ اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان پہ جزائے خیر دے، نیک صالحین میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بزنس ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا انہوں نے پھر مفتی صاحب کو ڈائل کیا، مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے بھی نہ کہا کہ سیزن ہے، تو میں بھی جیسے حج میں سیزن لگا ہوتا ہے نا، میں نے کہا آج کل سیزن لگا ہوا ہے، فقیروں کا سیزن ہے نا، میں نے کہا 10 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، باقی تفصیلات آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے 10 لاکھ دفعہ۔ بیٹا اس میں تمہیں حیرانگی کیا ہوتی ہے؟ ایک دو جگہ کی دنیا جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ میں انہوں نے جنت خریدی تب تمہیں حیرانگی ہونی چاہیے۔ 10 لاکھ میں ان کا بزنس دوبارہ اوپر آ گیا۔ اچھا وہ بڑے مزے کی بات سناؤ، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں کہا جی حضرت اللہ کا شکر ہے مجھے انعام تو پہلے ہی مل گیا، آپ کا 10 لاکھ میں لے چکا ہوں، تو مجھے نہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جو سب سے قابل قدر بات ہے کہ آدمی کا ایمان، جب وہ ایمان کو پریکٹس کرتے بڑھتا ہے، ان کو نہ کسی نے پوچھا تاڑے نال اے کس طرح ہو یار تسی چنگے ہو گئے، کہہ نہیں ساؤنڈ ڈاکٹر صاحب 10 لاکھ کہہ دے رہے، انہوں نے کہا تسی بھی پڑھو۔ اچھا انہوں نے عاطف صاحب کو نہیں پوچھا، میرے کو تو خیر آندھی کوئی لوڑ ہی نہیں سی، انہوں نے نہ عاطف اب بھی نہ انہوں نے دسیا کہ تسی بھی 10 لاکھ پڑھو، تو وہ جناب انہوں نے پھر 10 لاکھ دفعہ پڑھا تو وہ نیچے آ گئے۔ اب آپ کو حیرانی ہوتی ہے 10 لاکھ ایک دفعہ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دیکھو کہیں بیٹا قرآن میں حدیث میں 10 لاکھ دفعہ پڑھنا کہیں ثابت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں آسانوں نہ آندہ کچھ نہیں، اسی اس وجہ سے 10 لاکھ پڑھانے ہیں کہ 10 لاکھ پڑھن دے اندر حضرت ایک دفعہ بچوں نکل آئے لا الہ، ایک عورت کہتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3000 دفعہ، میں نے کہا 300 دفعہ پڑھو، کہتی 3000 دفعہ کام نہیں ہوتا تھے، 300 کس طرح ہوئے گا؟ میں کہا 300 نال ہی ہوئے گا، میں کہا اصل جو ایک دفعہ اندروں کٹنا ہے بس، انی کنت من الظالمین، یہی ساری بات ہے۔ میں حضرت تقی عثمانی صاحب دامن القاتم سے ملاقات ہوئی، میں نے یہ بات سنائی، بہت خوش ہوئے، میں نے کہا حضرت میں نے ان کو نا 10 لاکھ دفعہ، تو کہیں گے اصل علاج تو یہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہوئے کہ بھی ہر بندے کو، کیونکہ وہ فقی ہے نا، وہ فقی ہے نا، فقی تو کبھی نہیں کہے گا نا، فقی نہیں کہے گا، فقی کہے گا استغفار کرو 100 دفعہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے مجھے یا باسطوں بھی بتایا، حضرت نے نا پھر کہا کہ یا باسطوں بھی، اور پتہ کس طرح تھا جسٹ 70 ٹائمز۔ میں نے کہا دیکھیں یہ کامل لوگ ہیں نا، یہ فقیہ ہیں نا، یہ ان کو اللہ کا عرفان ہے، تو ہم لوگوں کے سائیکالوجی کو جانتے ہیں، ان کی نفسیات کو جان کے میں کہ انہوں تردی پتہ لگے گا کہ وظیفہ میں کوئی کر رہے ہیں۔ اچھا اللہ نے ان کا کام کر دیا، تو ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سے تو یقین جانیے پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے۔ تو وہ تو چھوٹا سا بزنس تھا، تو وہ جو ہے وہ ہو گیا، اور آگے بھی انہوں نے بتایا۔ اچھا میں کہنے یہ لگا تھا کہ یعنی یہ چند کلمات ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس میں جو آج کا میرا چھوٹا سا بیان ہے وہ اس کے اوپر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب سنیے تاکہ میں نام بڑوں کا لے لوں، تاکہ ہمیں تو سند بڑوں کے ناموں سے ملتی ہے نا۔ بیٹا حضرت شیخ الحدیث صوفی صاحب دامن برکاتہم اس کو 500 دفعہ پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ اچھا ایک یہاں پر حضرت عبد القیوم نیازی جو ہیں، شیخ الحدیث عبد القیوم نیازی، یہ ادھر بڑے اب تو بہت ہی، شیخ البخاری بھی ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت ہی مستجاب الدعوات ہیں، تشریف بھی لائے ادھر کئی دفعہ اور ہم بھی ان کی زیارت کے لیے گئے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھ کر جو آدمی مجھے، حضرت آپ حیران ہوں گے، میں نے چند لوگوں کا نام ایک دفعہ لے کے چلا گیا، فون کر کے انہوں نے ان کا نام پوچھا، نام بتایا کہ اس کا کیا حال ہے، اتنا ان کو نام یاد تھا۔ کہتے میرا صرف ایک عمل ہے عبد القیوم نیازی، وہ یہ ہے کہ میں رات تہجد میں یہ پڑھتا ہوں، یہ 500 دفعہ پڑھتا ہوں، اور اس پڑھنے کے بعد میں ان لوگوں کے لیے نہ دعا کرتا ہوں
تو اللہ میری دعا قبول کر لیتے. یہ دوسری ہوگی. میرے شیخ غلام دستگیر نور اللہ عنہ بھی اسی کا ذکر فرمایا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا آپ دیکھیں نا، پھر دیکھیں حضرت ہر چیز کا ایک ہر بندے کا ایک کیلیبر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا علامہ اقبال کا کیلیبر اس کے اشعار سے پتہ لگتا ہے، مولانا رومی کا کیلیبر ان کے اشعار سے پتہ لگتا ہے. اور ایک توبہ توبہ، ایک شخص نے نعت لکھی، میں کیا توبہ توبہ یار تو بدتمیز، کیا عرض کروں حضرت، بریلوی تھا. اچھا وہ ہاں وہ مطلب ہمارا اچھا بھائی تھا، مجھے بریلویوں سے بہت پیار ہے، میں بہت ہی ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن وہ مسلکاً بریلوی تھے، لیکن انہوں نے جو نعت لکھی نا اس کے اندر ادب ذرا کم پایا جاتا تھا. اگرچہ کہ بریلویوں میں تو اتنا ادب پایا جاتا ہے، وہ شاہ کے رسول ہیں اور بڑے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جو نعت لکھی تو اس میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ جو ادب کے خلاف. تو اس سے میں نے نا اس کا کیلیبر دیکھا، اس کی سوچ دیکھی. اب قصیدہ بردہ سے مولانا جامی کا اصل جو ہے ان کی کیفیت پتہ لگتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے کلام سے ان کے کیلیبر سے جو کلام نکلا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے. یہ میں بات تو ہی کر رہا تھا نا، بات تو صرف نہیں کر رہا تھا حضرت. دیکھیں اتنے بڑے عظیم انسان سیدنا عبد القادر جیلانی، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم. اسی طرح حضرت میں نا قربان حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ، اور یعنی کیا کہتے ہیں شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان پہ قربان، اور میرا رگ و ریشہ ان کے لیے قربان. حضرت ہم نے ایک قربانی حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کی طرف سے کی ہے، ایک سید حسین مدنی رحمۃ اللہ کی طرف سے کی ہے، ایک شیخ غلام دستگیر صاحب کی طرف سے کی ہے، ایک قربانی حضرت احمد علی لودھی رحمۃ اللہ کی طرف سے کی ہے، اور ایک قربانی شیخ زکریا سے کی ہے، اور ایک قربانی ہم نے مجدد الافسانی کی طرف سے کی. تو حضرت میں عرض کروں کہ ان کا ذرا کلام تو دیکھیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں نا کہ کلام سے آدمی کا کیلیبر کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اس مرتبہ، اس کی سوچ، اس کی عالی. جسے دیکھیں نا، اب دیکھو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو اس سے اس کا کیلیبر، اس کا مرتبہ، اس کی سوچ کی پاکیزگی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے. حضرت دیکھو ذرا آج کہہ کے جو دیکھو تم یہ جو اقبالیات کے ماہر ذرا ان کو بتاؤ تو صحیح، اقبالیات کے ماہرین کو ذرا بتاؤ تو صحیح. یعنی کہ دیکھو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت اس کا مطلب ہے حب دنیا راس و کلی خطیہ تھی، کہ دنیا سے بیزاری کا. اب دیکھو آپ کیا، تو سب سے پہلے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا آپ کے اوپر لگ جائے گا، اور دوسرا کہیں گے دیکھو جی یہ تو تارک دنیا وغیرہ وغیرہ. تو کمال انسان ہے یقین جانیے. میں کہتا ہوں کہ ان کو اللہ جل شانہ کی ایک نوع کی معرفت حاصل ہے. تو اس سے جو کلام نکلتا ہے اس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. یہ کہے گا کلام اگر آدمی بہت بڑا ہو تو اتنا ہی بڑا کلام ہوتا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں تو میرا سارا تصوف گھس گیا ہے، میرا سارا تصوف لا حول ولا قوت الا میں بند ہو گیا ہے. اور حضرت حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے. اس لیے نا آج کے اس کرونا کے وائرس کے دور میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا لازم کر لیجئے. اس کی مقدار میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اس طرح مختلف احباب نے، خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ وہ بھی اس کی بہت کثرت فرماتے تھے، اور اسی طرح اور احباب بھی، مولانا عبد الرحمن اشرفی اور اس طرح کے. تو یہ حضرات جو ہے نا اس کو زیادہ پڑھتے ہیں. میں نے اس کو اپنے احباب کے لیے 200 دفعہ کہا ہے کہ اس کو 200 دفعہ لازم کر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے علیہ صلی اللہ بھی کافی نہ، اللہ آپ تو کافی ہیں. اللہ جل شانہ کو جواب دیجئے، اللہ رب العزت کو خوش کیجئے. اور جیسے کہتے ہیں نا یہ ایک عامی سا آنسر، اللہ کو اطمینان دلائیے. جیسے بیٹا کہتے ہیں ابا جی میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا، آپ کی طرف رجوع کروں گا، اور آپ ہی مجھے عطا کرنے والے ہیں. تو اللہ سے کہ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ اس پہ کچھ نعم الوکیل،
ہمارا کارساز وہی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے. تو اس لیے نا اس آیت قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے نا، قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور الفاظ مبارکہ بھی بہت یعنی اللہ رب العزت کی معرفت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں معیت الہی پائی جاتی ہے. حسبنا اللہ ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق اور معیت دونوں تینوں چیز میں پائی جاتی ہیں. نتیجہ یہ کہ اس کو 200 دفعہ روزانہ پڑھ لیجئے، اور آگے اس کو بتانے کی اسی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے اجازت بھی ہے. لوگوں کو بھی بتائیے، آپ کے پاس کوئی پریشان حال آئے، اس کو 200 دفعہ حسبنا اللہ نعم الوکیل بتا دیجئے، اور 200 دفعہ ہی رب اغفر وارحم بتا دیجئے. میں نے پچھلے کوئی 10 سال سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 80% لوگ جو میرے پاس آئے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے دنیاوی مقاصد بھی حل ہوئے، اور ان الفاظ مبارکہ کی برکت سے دین کی طرف بھی آئے. آپ دیکھیں کہ جس آدمی نے 10 لاکھ دفعہ پڑھا ہوگا، کیا 10 لاکھ دفعہ پڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ ابھی میرے پاس ایک شیخ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے جس نے 4 لاکھ دفعہ سورہ مزمل پڑھی تھی، اور وہ الحمدللہ جس کو دم کرتے تھے سورہ مزمل کا تو وہ اس کو آرام آ جاتا تھا. تو اس لیے یہ کبھی ذکر تو کبھی ضائع نہیں جاتا. سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹا لوگوں کے کام تو نہ اللہ نے کرنے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی تھی، وہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو مصائب اور مشقتوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب وہ جکڑ کر آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے، ہمارا تو سیزن لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اب ان کو نہ ذکر بتا دو. تو وہ پھر ذکر لیتے ہیں اور خوب کرتے ہیں. اچھا، اس ذکر سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دنیا 2 ٹکے کی یہ کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل ہے کہ ان کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے. تو بس یاد رکھیے گا کہ جس طرح وہ بچہ جس نے غلطی کی تھی، جا کے جوتی مانگی تھی اور چیزیں مانگی تھی، آپ بنا غیر سے کبھی سوال نہ کرنا. ایک میں نے حدیث پڑھی، حضرت بھی میرے علماء کرام محترم بیٹھے ہیں، وہ حدیث تھی، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ جب آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور اسی حدیث کے اندر 3 اس میں چیزیں ہیں، اور دوسری تھا اللہ اکبر کہ صدقے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، اور تیسرا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو قسم کے ساتھ ہے کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ کے لیے گر جائے گا، دین کے لیے اللہ جل شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے. اور جو صدقے سے مال، اس میں 2 سیکھیں ہیں، ایک میں کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی. یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نا یعنی بالکل ایسے ہے جیسے حکیم نے، طبیب نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے مرض بتایا ہو. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو تیرا مال کم ہو جائے گا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ اللہ رب العزت بھی طبیب ہے اور وہی شافی ہیں، اور وہ نہ ہمارے علاج یعنی نبض پہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ شیطان جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو شیطان تمہیں افلاس اور شیطان تمہیں تنگ دستی کی طرف لے جائے گا. تم یہ کہو گے کہ جس وقت تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرما دیا. بل قرآن نے بھی علاج فرمایا، بل تو شرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہاری اصل مرض پتہ کیا ہے کہ تم دنیا کی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، اور بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج اور سچی میں حیران ہوتا ہوں. میں نے جو حدیث پڑھی اس میں قسم بھی تھی، اور میں نے کہا یا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن میں نے کہا یہ خبیث نفس، یہ خبیث شیطان اور شیطان کی پیدا کردہ ہوس اور لالچ، اس کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کہہ دوں کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی تو مان لینا چاہیے. اچھا میں قسم کھا لیتا ہوں، تو قسم کھا کے فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آدمی کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی. اور ایک جگہ ہے کہ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے بہرحال. تو زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور رسول سے مال میں کمی آتی ہے. تو یعنی آدمی کو چاہیے
کہ اپنے رب پر ہی نہ توکل کرے اور اسی سے مانگے اور غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔